قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز طلباء اکرام، آپ حضرات کے علم میں ہے آج کا یہ پروگرام ختم قرآن کی نسبت سے ہے۔ آپ کے علاقے کا یہ مدرسہ مدینۃ العلوم ایک عرصے سے محنت کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ ساتھی شب روز جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں۔ وسائل کی قلت کے باوجود، اسباب کی کمی کے باوجود، اللہ کے بھروسے پر الحمدللہ یہ ادارہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ مولوی سلیم صاحب اور ان کے رفقائے کار، ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں، معاونین ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو ان حالات میں ماشاءاللہ اس درخت کو تناور بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ سب سے عظیم کام ہے۔ خوش نصیب ہیں کہ جو اس عظیم کام میں جڑے ہوئے ہیں۔ دام در میں سخن نقل میں اللہ نے جن کو جس انداز میں توفیق نصیب فرمائی، وہ ایسے اداروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یقیناً ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ میرے دوستوں اور عزیز طلباء اکرام، ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم الحمدللہ مدرسے والے ہیں۔ طلباء اکرام کو، اساتذہ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مدرسے کے ساتھ جوڑ دیا، اور جو احباب بیٹھے ہوئے ہیں انہیں مدرسے سے محبت ہے، وہ مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدرسے کی، مسجد کی محبت عطا فرما دی۔ لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں، لاکھوں کروڑوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ دوستوں کو مدرسے کی محبت عطا فرمائی، مدرسے کی نسبت عطا فرمائی۔ لاکھوں کروڑوں بچوں میں سے آپ طلباء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، اور آپ کو اللہ نے مہمانان رسول بنایا اور اپنا دین پڑھنے کے لیے منتخب کیا، تو سب کو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری اس نعمت کو مزید بڑھا کر عطا فرماؤں گا۔ مفسرین نے لکھا کہ جو بھی نعمت ملے، وہ دنیا کی نعمت ہو یا دین کی نعمت ہو، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ کا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کر کے وہ نعمت مزید بڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ شکر ادا کرنے سے اضافہ ہوتا ہے، کثرت ہوتی ہے۔ اگر کوئی دنیا کی نعمت مل گئی تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دے دیا، اپنی سواری دے دی، اللہ تعالیٰ نے اور کوئی نعمت دے دی، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ محض اللہ کے فضل اور کرم سے ہوا۔ اس پر اللہ کا جب شکر ادا کریں گے تو پھر اللہ اس نعمت میں برکت بھی ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ اضافہ بھی کر دے گا اور مزید بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی طرح علماء کرام نے لکھا کہ اگر دین کے اعتبار سے بھی کوئی نعمت مل جائے، طلبہ اکرام کو اللہ نے قرآن پڑھنے کی نعمت سے نوازا، اللہ نے علوم دینیا پڑھنے کی نعمت سے نوازا، اور جس نے اللہ کے راستے میں اپنا مال لگایا، مدرسے میں، مسجد میں، اللہ نے اسے اس دین کے راستے کے لیے یہ نعمت اس کو عطا فرمائی، تو اس پر بھی جب اللہ کا شکر ادا ہوگا تو اللہ تعالیٰ مزید توفیق نصیب فرمائیں گے۔ طلبہ اکرام شکر ادا کریں گے، اللہ مزید اس پر انہیں اور شوق اور جذبہ عطا کریں گے، اللہ علم میں اضافہ فرما دیں گے۔ عام آدمی اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اس کا مال اللہ کے گھر میں لگ گیا، تو اللہ اس کو مزید توفیق نصیب فرمائیں گے، اس کے مال میں برکت ہو جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا ہر دم، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ پھر شکر کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے زبانی شکر اور ایک ہوتا ہے عملی شکر۔ زبانی شکر تو یہ ہے کہ شکر الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، آپ نے فضل فرمایا، یا اللہ یہ تیرا شکر ہے۔ اور ایک ہے عملی شکر کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام میں جوڑ دیا ہے، جس کا شکر ادا کر رہے ہیں، عملاً اس پر کردار ہمارا ہونا چاہیے، اس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے اور اس کے تقاضوں کے مطابق چلنا چاہیے۔ اللہ نے مدرسے سے جوڑ دیا ہے، اب مدرسے کے تقاضوں پر عملاً شرکت کرنا اور عملاً شریک رہنا، یہ عملی شکر کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ
اللہ کا وہ قرآن جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جو دونوں جہانوں کی فلاح کا ضامن ہے۔ ان مدرسوں میں جو یہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے، یہ قرآن ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس قرآن کی قدر کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس قرآن سے محبت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت شامل حال ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں دونوں جہانوں کی فلاح ہمیں مل جائے، تو اس اللہ کے قرآن کی محبت کو اپنے سینے میں بسانا ہوگا، اللہ کے قرآن پر عمل کرنا ہوگا، اس قرآن سے حقیقی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرنی ہوگی، تو یہ قرآن کا نور اور حلاوت ہمیں حاصل ہوگی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ہمیں اسی بات کی تلقین فرمائی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا کہ قوموں کی جو ہدایت ہے اللہ نے اس قرآن میں رکھی ہے، قوموں کی کامیابی، عظمت اور فلاح اور دونوں جہانوں کی فلاح اللہ نے اس قرآن کے ذریعے رکھی۔ جو اس قرآن پر عمل کر لے گا، اس قرآن سے محبت کرے گا، اس قرآن کو سینے میں بسا لے گا اور اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لے گا، یہدی، اللہ اسے ہدایت عطا فرما دیں گے، اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اس لیے اس قرآن سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ان مدرسوں کے اندر اسی قرآن پہ محنت ہو رہی ہے، یہی قرآنی علوم ہیں جو ان مدرسوں میں پڑھائے جا رہے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب تک امت مسلمہ نے اس قرآن پاک سے تعلق کو بنائے رکھا، قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، قرآن کی تہذیب و کلچر اور قرآن کے تمدن کو اپنایا، اللہ نے اس قوم کو سر بلند رکھا، اللہ نے اس قوم کو معزز بنا کے رکھا، اللہ نے غالب بنا کے رکھا۔ لیکن جب غیروں نے سازشیں کر کے امت مسلمہ کو قرآن سے دور کر دیا، یہ امت مغلوب ہوتی چلی گئی۔ اس لیے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے اس زمانے میں تاریک قرآن ہو کر۔ اس وقت جو امت مسلمہ کی ضب و حالی نظر آ رہی ہے، اور جو ہمیں امت مسلمہ کے مشکل حالات جو نظر آ رہے ہیں، جو کٹھنائیاں نظر آ رہی ہیں، جو نشیب و فراز نظر آ رہے ہیں، جو خوچگاہ حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ امت بحیثیت امت قرآن کی تعلیمات کو فراموش کر بیٹھی۔ امت مسلمہ کا اجتماعی نظام غیروں کے طریقوں پر آ گیا، قرآن کی تہذیب و تمدن کو چھوڑا، اس لیے یہ امت آج پریشان ہے اور بکھری ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، یعنی وہ صحابہ اکرام کہ جن کے پاس اسباب بھی کم تھے، وسائل بھی کم تھے، لیکن وہ معزز تھے، اللہ نے انہیں غلبہ عطا فرمایا، فتوحات عطا فرمائی، اللہ نے عزت و عظمت نصیب فرمائی۔ اس قرآن پر جب انہوں نے عمل کر کے دکھایا، قرآن کی تعلیمات پر اپنی زندگی کو بنایا، اپنا اوڑھنا بچھونا دینی تعلیمات کے مطابق بنایا، تو اللہ کی مدد و نصرت ان کے شامل حال رہی، تو اللہ تعالیٰ نے تعداد کم ہونے کے باوجود اللہ نے انہیں غلبہ عطا فرمایا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ تعداد کم ہونے کے باوجود وہ کثیر تعداد پر غالب آتے چلے گئے، بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرائے، لیکن اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ اللہ کی مدد و نصرت ان کے شامل حال رہی کہ وہ عامل قرآن تھے، قرآن پر چلنے والے تھے، ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن کے مطابق تھی، اللہ کے احکامات کے مطابق تھی۔ آج جو ان مدارس کے اندر میرے دوستو جو محنت ہو رہی ہے، وہ اسی بات کی محنت ہے کہ امت مسلمہ کو واپس قرآن اور قرآن کی تعلیمات پر لایا جائے، قرآن کی تہذیب و کلچر پر لایا جائے، تاکہ امت مسلمہ اپنی وہ گم گشتہ دولت حاصل کر لے، وہ مقام اور مرتبہ جو امت مسلمہ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا وہ واپس مل جائے۔ اسی بات کی محنت ہے جو ان مدارس کے اندر محنت ہو رہی ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیے، اگر ہمیں اس دنیا اور آخرت کی فلاح چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان مدارس کو مضبوط کریں، ان مدارس سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان دنیا سے جائے گا، جب انسان کا جانے کا وقت آتا ہے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا 3 قسم کے وہ اعمال ہیں جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔
انسان اپنی زندگی میں جو اعمال کر سکتا ہے وہ کرے گا، لیکن جب سانس نکل جائیں گے تو پھر اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ آگے مزید درجات بڑھانا، اعمال میں اضافہ کرنے کا کوئی ذریعہ، کوئی صورت نہیں ہوگی۔ جتنی نمازیں پڑھنی تھی پڑھ لی، سانس نکلا نماز کا عمل چھوٹ گیا، جتنے روزے رکھنے تھے رکھ لیے، جتنا حج کرنا تھا کر لیا، اور دیگر کام جو عبادات کے کرنے تھے اپنی زندگی میں کیے۔ موت آ گئی، انسان قبر میں چلا گیا، اب اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع، جتنا اپنی زندگی میں کرنا تھا کر لیا، اب وہ اس کے بعد نہیں کر سکتا کہ عمل کا اس کے اوپر اطلاق ہی ختم ہو گیا۔ زندگی میں انسان عمل کا مکلف ہے، مرنے کے بعد نہیں۔ لیکن فرمایا 3 قسم کے کام ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی منقطع نہیں ہوتے، انسان چلا جاتا ہے اور اعمال کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، نیکیوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ فرمایا ان میں سے ایک عمل صدقہ جاریہ ہے، ایک عمل، ایک کام صدقہ جاریہ، ہمارا وہ مال جو ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کے گھر میں لگا دیا، مسجد و مدرسے کی تعمیر میں لگا دیا، مدرسے کی اشاعت میں لگا دیا، قال اللہ و قال الرسول کی تبلیغ کے لیے جس نے اپنا مال لگا دیا، یہ مال صدقہ جاریہ بن گیا۔ یہ تو دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اس کی یہ نیکی ختم نہیں ہوگی، اس کا یہ عمل ٹوٹے گا نہیں، سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس نے اللہ کے گھر بنانے میں، مسجد مدرسہ بنانے میں اپنا مال لگایا، تعاون لگایا، فرمایا یہ تو اپنی زندگی پوری کر کے دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اس کے مال لگانے کے بعد جو مسجد مدرسہ بنا وہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، احادیث کا سبق پڑھا جا رہا ہے، قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں لگ رہی ہیں۔ فرمایا کہ جتنا ثواب اس مسجد اور مدرسے میں قرآن پڑھنے والوں کو مل رہا ہے، نماز پڑھنے والوں کو مل رہا ہے، حدیث پڑھنے والوں کو مل رہا ہے، اتنا ہی ثواب اس انسان کے لیے کہ جس نے اپنا مال لگا کر مسجد و مدرسے کی تعمیر کی تھی، اسے لے جا کر قبر میں دیا جائے گا۔ جب اس کے سامنے نیکیوں کا ایک گٹھڑا آئے گا، نیکیوں کا ایک انبار آئے گا، تو وہ انسان حیران ہوگا، اتنی نیکیاں میرے کھاتے میں کہاں سے آ گئی؟ میرے تو عمل بھی پورے سورے تھے، میں اپنی زندگی میں کتنا عمل کرتا رہا، مجھے اس کا علم ہے، لیکن اتنی بڑی نیکیوں کا انبار یہ کہاں سے آ گیا؟ مجھے قبر کی تنہائی میں جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ قبر کا سناٹا ہے، یہاں پر اتنی نیکیاں مجھے کون لا کر دے رہا ہے؟ تو فرشتے بتلائیں گے کہ تم نے اپنی زندگی کے اندر اپنا پاکیزہ مال اللہ کے راستے میں لگایا تھا، اللہ کے گھر میں لگایا تھا، مسجد و مدرسے کی تعمیر میں لگایا تھا۔ تم تو اپنی زندگی پوری کر کے قبر میں آ کر سو گئے، لیکن تم نے جہاں اپنا مال لگایا وہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، دین کا کام ہو رہا ہے۔ جتنا ثواب اللہ ان نماز پڑھنے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو عطا فرما رہے ہیں، برابر کا ثواب اللہ نے تمہیں بھی تمہارے کھاتے میں عطا فرما دیا ہے۔ وہ حیران ہوگا کہ مجھے اتنا عمل اور اتنے میری نیکیاں مجھے یہاں قبر میں مل گئی، اب وہ دنیا سے چلا گیا لیکن نیکیوں کا میٹر چل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس امت کے لیے ایک عمل جو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے کارآمد ہے، وہ ایک عمل صدقہ جاریہ ہے، اور یہ صدقہ جاریہ جو مسجد اور مدرسوں سے متعلق ہے اور خیر کے کاموں سے متعلق۔ اور اسی طرح فرمایا کہ دوسرا وہ عمل جو انسان کے مرنے کے بعد بھی منقطع نہیں ہوتا، فرمایا وہ دوسرا کام ہے اولاد کی اچھی تربیت۔ وہ خوش نصیب ماں باپ کہ جنہوں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھائے، ان کو دین پڑھا دیا، حدیث پڑھا دی، دین کے کام میں لگا دیا، ماں باپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر دی۔ فرمایا کہ یہ ماں باپ اپنا وقت پورا کر کے، باپ بھی اور ماں بھی، جانا تو سب نے ہے، یہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ان خوش نصیب ماں باپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا، لہٰذا اب اس کا یہ بچہ حافظ قرآن بننے کے بعد عالم بن گیا، خود بھی عمل کر رہا ہے، دوسروں پر بھی تبلیغ کر رہا ہے، دوسروں کو بھی قرآن پڑھا رہا ہے۔ یہ قرآن پڑھانے کا سلسلہ، دین پڑھانے کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ اس کا بچہ نماز پڑھتا ہے، اس کا بچہ قرآن پڑھتا ہے، اس کا بچہ تبلیغ کرتا ہے، چونکہ ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت کی تھی، لہٰذا جتنا ثواب اللہ ان کے بیٹے کو قرآن اور حدیث اور دین کی تبلیغ کے لیے عطا فرما رہا ہے، برابر کا ثواب اللہ ان کے ماں باپ کو بھی قبر میں عطا فرمائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ کہ جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ان مدارس کے اندر اسی بات کی فکر ہو رہی ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت ہو جائے۔
کام تو اسکول اور کالجوں میں بھی ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ جو علوم الہیہ اور علوم نبوت کے مطابق تربیت ہو رہی ہے وہ ان مدارس کے اندر ہو رہی ہے۔ رات دن محنت ہو رہی ہے، یہاں پر اخلاق بھی سکھائے جا رہے ہیں، یہاں پر حضور کی سیرت بھی سکھائی جا رہی ہے، یہاں پر عملی زندگی بھی سکھائی جا رہی ہے۔ خوش نصیب ماں باپ مدرسوں میں بچوں کو پڑھائیں گے، انہی مدرسوں سے اعلیٰ تربیت بھی ہوگی جو ان ماں باپ کے لیے دنیا کے اندر بھی کارآمد ہوگی اور مرنے کے بعد بھی ان کے اعمال کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج ماشاءاللہ ایک بچے نے قرآن پاک جو مکمل کیا، ہمارے بھائی محمد اصغر میو صاحب کے صاحبزادے نے، یقیناً یہ ان والدین کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن گیا اور ان کے اعمال کو آگے بڑھانے کا سبب اور ذریعہ بن گیا۔ جو بھی دنیا سے چلا جائے گا اگر اولاد کی اچھی تربیت کر کے جائے گا دینی تقاضوں کے مطابق، وہ قبر میں جا کر بھی اس کا پھل کھاتا رہے گا، قبر میں بھی اس کے لیے نیکیاں اور اعمال اس کو ملتے رہیں گے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مرنے کے بعد بھی عمل منقطع نہیں ہوتا، فرمایا وہ کام ہے علم نافع۔ جس نے علم حاصل کر کے اس کو نافع بنایا، یعنی علم کو آگے پہنچایا، وہ بھی اس کے لیے آخرت کے لیے اور قبر میں جانے کے بعد بھی اعمال کو بڑھانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ جس نے علم حاصل کر کے دوسروں تک پہنچایا، ساتھی نے قرآن پاک پڑھ لیا اب دوسروں کو پڑھا رہا ہے، کسی ساتھی نے تبلیغ کی ہے اور دوسرے کو نماز میں لگا دیا، علم اس کو حاصل ہوا نماز کا، اب اس نے نماز کی تبلیغ کی، نماز کے علم کو نافع بنایا، دوسروں کو بھی نماز پر لگا دیا۔ فرمایا یہ تو دنیا سے چلا جائے گا، لیکن جتنے لوگوں کو اس نے نماز میں لگایا، یہ جتنے لوگوں کو دین کے کاموں میں لگایا، اپنے علم کو آگے بڑھا کر نافع بنا کر چلا گیا، فرمایا کہ یہ تو چلا جائے گا دنیا سے، قبر میں سو جائے گا جا کر۔ اب جتنے لوگ اس کی تبلیغ کی وجہ سے نماز میں لگے، یا قاری صاحب نے جتنے لوگوں کو قرآن پڑھایا تھا، یہ جتنے لوگ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، یہ سارے لوگوں کو اللہ اتنا ہی ثواب دے گا اور اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو الحمدللہ یہ تینوں کام جو مرنے کے بعد بھی کام آنے والے ہیں، ان تینوں کاموں کا تعلق بھی ان مدارس کے ساتھ ہے۔ اس لیے ان مدارس کی قدر کرنا، ان کو مضبوط کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے، اور یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی ضروری ہے اور اپنی اصلاح کے لیے بھی ضروری ہے اور اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور یہ اللہ کا قرآن ہی ہے کہ جس سے ہماری محرومیوں کا ازالہ ہوگا۔ اس وقت جو ہمیں ہمارے معاشرے کا بگاڑ نظر آ رہا ہے، آج جو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہمیں ایک بے سکونی کا ماحول نظر آ رہا ہے، ہر گھر کے اندر ہمیں ایک بے برکتی کا ماحول نظر آ رہا ہے، جس سے معلوم کریں ہر انسان بیچارہ پریشان ہے، ہر انسان کی اپنی ایک دکھ کی داستان ہے۔ کوئی کہتا ہے کاروبار میں برکت نہیں، کوئی کہتا ہے صحت ٹھیک نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ گھر کے اندر ناچاکیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کوئی کہتا ہے میرا کھیت کامیاب نہیں ہے، میری زراعت کامیاب نہیں ہے، کوئی کہتا ہے زندگی میں سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ یہ جو افراتفری ہو گئی، یہ جو کشمکش آ گئی، جو زندگی کے اندر بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے ہم نے اصل مقصد حیات سے منہ موڑ لیا۔ ہمیں جہاں سے روشنی لینی تھی اس روشنی کو ہم نے فراموش کر دیا اور غیروں سے ہم روشنی مانگ رہے ہیں۔ سب سے بڑی روشنی ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے۔ میرے دوستوں اور میرے عزیز طلباء اکرام، سب سے بڑی روشنی اور سب سے بڑی عظمت اور سب سے بڑی کامیابی کا جو ذریعہ ہے یہ اللہ کا قرآن ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن ہے لیکن غیروں سے ہم روشنی مانگ رہے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن کی پاکیزہ تہذیب موجود ہے، ہم مغرب کی تہذیب کے دل دادا ہیں۔ ہمارے پاس قرآن کے بہترین انوارات موجود ہیں، اس کی تعلیمات موجود ہیں، پھر بھی ہم غیروں کے طریقوں پر چل رہے ہیں، اس لیے زندگی بے سکون ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے تو آج بھی اگر ہم اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا لیں، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ ہی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل ہی اس لیے کیا کہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی عطا کریں، پستیوں سے اٹھا کر اونچائی عطا کریں، اور اس قرآن کے ذریعے ہم قوموں کو فلاح عطا کریں۔ تو یہ قرآن میرے بھائیوں ہماری روشنی، کامیابی، عزت اور عظمت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ اپنے گھروں کے ماحول کو تبدیل کرنا ہے تو گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے
فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جس گھر میں قرآن کو پڑھا جاتا ہے، وہ گھر میں قرآن پڑھنے والا مرد ہے یا عورت ہے، فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کے حکم سے جنت سے نور کا ایک خیمہ آتا ہے اور اس گھر پر سایہ فگن کر دیا جاتا ہے۔ اس گھر پر جنتی خیمہ، نور کا خیمہ اللہ کے حکم سے سایہ فگن کر دیا جاتا ہے کہ جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، جتنی دیر تک قرآن پڑھا جاتا رہتا ہے، تلاوت ہوتی رہتی ہے، گھر کا فرد ہے یا گھر کی خاتون ہے یا گھر کا بچہ ہے، بچی ہے، وہ قرآن گھر میں پڑھ رہا ہے، جنت کا نور کا خیمہ ہے، اس گھر پر سایہ کرتا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ کائنات کے امام فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ اتنی دیر تک اللہ کی رحمتوں کا نزول اس گھر میں ہو رہا ہوتا ہے، اور فرمایا روزانہ فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، رحمت کے فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے جو آسمان سے اترتی ہے اور وہ تلاش کرتی ہے ان جگہوں کو کہ جہاں پر اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک وہ فرشتے پھیل جاتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اس گھر کو جہاں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو۔ جب انہیں ایک علاقے میں وہ نور کا خیمہ نظر آتا ہے کہ فلاں جگہ پر وہ جنتی نور کا خیمہ لگا ہوا ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ جنتی خیمہ تو اسی گھر پر لگتا ہے کہ جس گھر کے اندر وہ قرآن پڑھا جاتا ہے، لہٰذا وہ فرشتے اپنے ساتھیوں کو آواز دیتے ہیں آ جائیں بھائی، ہماری منزل ہمیں مل گئی، وہ علاقہ، وہ 12 میل کا علاقہ، وہ سندڑی کا علاقہ، ہم نے دیکھا کہ اس گھر میں نور کا خیمہ لگا ہوا ہے، وہاں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، آ جاؤ بھائی آ جاؤ۔ رحمت کے سارے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور اس گھر میں نزول کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنا عظیم وہ گھر ہوگا کہ جس گھر میں نور کا خیمہ لگا ہوا ہے، اور کتنا عظیم وہ گھر ہے، اللہ کے رحمتوں کی آبشاریں برس رہی ہیں اور پھر رحمت کے فرشتے اس گھر میں اتر جاتے ہیں۔ فرمایا جتنی دیر تک قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا رہتا ہے اتنی دیر تک وہ جنتی خیمہ بھی لگا رہتا ہے، اتنی دیر تک رحمتوں کی آبشاریں بھی برستی رہتی ہیں، اور اتنی دیر تک وہ رحمت کے فرشتے بیٹھ کر تلاوت سنتے رہتے ہیں۔ اور جب مکمل ہو جاتی ہے تلاوت، پڑھنے والے نے ایک پاؤ پڑھنا تھا یا آدھا سپارہ پڑھنا تھا، یہ ایک پارہ، جب تلاوت مکمل ہو جاتی ہے وہ قرآن پاک کو رد دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں واپس چلی جاتی ہیں۔ اگلے دن پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یہ معمول پھر اسی طرح دہرایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کا ماحول بھی نورانی ماحول بن جائے، ہمارے گھر پر بھی اسی طرح اللہ کی طرف سے رحمتوں کی آبشاریں برسیں، وہ گھر میں جو شیطانی نحوست آ گئی، جو بے برکتی آ گئی، گھروں میں جو ناچاکیاں آ گئی، گھروں کا ماحول جو خراب ہو گیا، جو دن بدن پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، اگر ہم ان سب چیزوں کی اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں، اللہ کا قرآن پڑھا کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا قرآن پڑھنا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں ان لوگوں سے جو قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور بڑے قاری قرآن تھے، اور ان کو قرآن کی تلاوت کا بڑا عشق تھا اور بڑے عجیب مجذوب تھے، اور قرآن کی تلاوت کے ایسے عاشق تھے کہ وہ ڈوب جایا کرتے تھے، اور ان کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قرآن کا پڑھنا بڑا عزیز تھا، اور وہ کثرت سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن پڑھنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، حضرت جبریل امین تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے محبوب رب کائنات، آپ کو اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے اور اللہ نے حکم فرمایا ہے، اے میرے محبوب نبی، آپ چلے جائیں اپنے ایک صحابی کے گھر پہ جن کا نام ابی ابن کعب ہے، جو عاشق قرآن ہیں، جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے عشق کرتے ہیں، آپ ان کے گھر پر چلے جائیں، وہ قرآن پڑھیں گے۔ اے محبوب، آپ ان کا قرآن سنو گے، آپ کو خود ان کے گھر پر چل کے چلے جانا ہے۔ اللہ اکبر! حضور اکرم کائنات کے امام الانبیاء، فخر الانبیاء خود تشریف لاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ جب گھر کے قریب پہنچے، حضرت ابی ابن کعب قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں، دیکھا کہ کائنات کے امام الانبیاء کہ ہر صحابی رسول اس بات کا متمنی ہوا کرتا کہ میرے گھر پر یہ عظیم قدم آ جائیں، ہمارے گھر پر ہمارے نبی تشریف لے آئیں۔ آج وہ خود
کائنات کے امام ابی ابن کعب کے گھر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب نے دیکھا، کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، فرمایا کہ اے ابی ابن کعب کھڑے مت ہو، بیٹھ جاؤ، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، ہم تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آئے ہیں۔ ابی ابن کعب حیران ہو گئے، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے شاگرد ہیں، ہمیں آپ سے قرآن سننا ہے، آپ خود آ گئے، مجھے حکم فرمایا ہوتا میں آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ فرمایا ابی ابن کعب خود نہیں آیا ہوں، بھیجا گیا ہوں، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ ابی ابن کعب کی قرآن کی تلاوت کو اللہ نے عرشوں پر قبول فرما لیا ہے۔ اے نبی چلے جاؤ، ابی ابن کعب سے قرآن سنو اور انہیں ہمارا سلام پیش کرو۔ ابی ابن کعب نے جب یہ بات سنی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، رو پڑے، اللہ سمانی، یا رسول اللہ کیا میرے اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ کیا اللہ نے میرے قرآن کو اتنا پسند فرمایا، میرا نام لے کر آپ کو فرمایا؟ حضور نے فرمایا نعم اللہ سمانی، ہاں اے ابی ابن کعب، اللہ نے تمہارا نام لے کر مجھے حکم دیا ہے کہ تم چلے جاؤ، ابی ابن کعب قرآن پڑھے گا، میرے محبوب آپ ان سے قرآن کو سنو گے، میں تمہارا قرآن سننے کے لیے آیا ہوں۔ کائنات کے امام صحابی سے قرآن سننے کے لیے آئے، ان کی تلاوت سننے کے لیے آئے، معلوم یہ ہوا کہ یہ تلاوت کا کرنا اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کو قرب دلانے کا ذریعہ ہے۔ میرے دوستو، ان مدارس میں یہی قرآن کی محنت ہے، یہی قرآن کو زندہ کرنے کی محنت ہو رہی ہے کہ گھر گھر کے اندر جو بے چینی پھیل رہی ہے، جو اندھیرے پھیل رہے ہیں، جو ظلمتیں بڑھ رہی ہیں، اس قرآن کے ذریعے سے وہ ظلمتیں ختم ہو جائیں۔ اسی بات کی محنت کی جا رہی ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے، محرومیاں ختم ہو جائیں۔ اور عزیز طلباء کرام، آپ کو بھی اس قرآن کی قدر کرنی ہے، اس قرآن کی تلاوت کو چھوڑنا نہیں ہے، قرآن کی ناقدری نہیں کرنی۔ جس طرح یہ صحابی رسول قرآن کے صدقے اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، آپ طلبہ اکرام کا بھی بڑا اعزاز، بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اس لیے قرآن کو ہمیشہ سینے سے لگائے رکھیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایک مذاکرہ ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے، حالات جیسے بھی ہو جائیں، اس لیے مایوس نہیں ہونا ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں۔ ہمیں کبھی بھی دل کو تنگ نہیں کرنا ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس قرآن کی طاقت موجود ہے۔ بس غلافوں سے قرآن کو نکالنے کی ضرورت ہے، بس اپنے معاشرے میں قرآن کو رائج کرنے کی ضرورت ہے، اپنی معاشرت میں اور اپنی سیاست میں اور اپنی معیشت میں اور اپنی تجارت میں اور اپنی انفرادی زندگی میں اور اپنی اجتماعی زندگی میں اور اپنے گھر کی زندگی میں اور اپنے باہر کی زندگی میں اور اپنی زراعت میں اور زندگی کے تمام معاملات میں ہمیں اللہ کے قرآن سے روشنی لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ اب بھی ہماری کایا پلٹ سکتے ہیں، آج بھی انقلاب آ سکتا ہے، آج بھی ساری محرومیوں کا ازالہ ہو سکتا ہے، آج بھی معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے کہ اللہ کا قرآن موجود ہے، بس ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح صحابہ کرام نے عمل کیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں کبھی بھی شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا ہے۔ تو ہمیں الحمدللہ ہم امت مسلمہ کے فرد ہیں، امت محمدیہ کے فرد ہیں، اللہ کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے نبی کی سنت حدیث ہمارے پاس موجود ہے، بس عمل میں لانے کی ضرورت ہے، بقیہ سارے مسئلے ہمارے اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کے منتظر ہیں، آج بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے قریب آ جائیں، میرے بندے میری طرف رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ تو آج بھی چاہتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا وہ میرے بندے جو ساری زندگی گناہ کرتے رہے، ان کو کہو کہ مایوس نہ ہوں، آج بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں، گر گڑا لیں، دو آنسو اللہ کے حضور بہا دیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اندر تبدیلی لے کر آنی ہے، اور اس کے لیے الحمدللہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر قال اللہ و قال الرسول، جہاں ان مدارس میں جو محنت ہو رہی ہے، اس محنت کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہمارا جو چلتا پھرتا مدرسہ تبلیغی جماعت کی صورت میں ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تبلیغ کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے۔ جو بڑے ساتھی، بڑی عمر کے ساتھی ہیں،
کہ وہ مدرسے کی لائن میں اب انہیں آنا مشکل ہے، مصروفیات ہیں، ان کو بھی قطعاً مایوس نہیں ہونا کہ اب ہم کیا کریں، ہمارے لیے تعلیم حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں، ہم نے تو وقت ایسے ہی جہالت میں گزار دیا۔ ان کے لیے بھی الحمدللہ یہ چلتا پھرتا مدرسہ تبلیغی جماعت کی صورت میں موجود ہے۔ اس تبلیغی جماعت میں نکلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ علم بھی عطا فرمائے گا، عملی زندگی بھی عطا فرمائے گا، اور آہستہ آہستہ آپ کی زندگی تبدیل ہوتی چلی جائے گی۔ کتنے ہی دنیا دار لوگ ہیں جو الحمدللہ تبلیغی جماعت میں لگے، اللہ نے ان کی کایا پلٹ دی، آج اللہ ان سے بڑا کام لے رہا ہے، پوری دنیا میں اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔ حالانکہ وہ مدارس میں تعلیم حاصل نہیں کر سکے لیکن تبلیغ میں جڑ گئے، اللہ نے ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیا۔ بہرحال ہر ایک کو کسی نہ کسی درجے میں دین کے کام کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کے قرآن کی قدر کرنی ہے، ہمیں دین کے ساتھ جڑنا ہے۔ اگر ہمیں کامیابی، عزت و عظمت چاہیے، الحمدللہ یہ ایک مدرسہ جہاں محنت ہو رہی ہے، مدینہ العلوم 12 میل پر یہ واقع ہے، اس مدرسے کی خوب قدر کریں۔ جو اہلیان علاقہ ہیں ان سے گزارش ہے کہ بھئی اس مدرسے کو مضبوط کیا کریں، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے، اور اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجیں۔ الحمدللہ یہاں پر معیاری انداز میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے۔ ہمارے علماء اکرام کی سرپرستی میں الحمدللہ یہ ہمارے نوجوان ساتھی مولوی سلیم صاحب، دیگر علماء اکرام، قراء حضرات یہاں پر محنت کر رہے ہیں، اور یہ مکمل علماء اکرام، میر پور خاص کے علماء اکرام سے مشاورت رہتے ہیں، ان کی سرپرستی ہے، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں معیاری طریقے سے یہاں پر کام ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ مطمئن ہو کر اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجیں اور اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں۔ الحمدللہ یہاں پر اللہ نے جگہ وافر مقدار میں دے رکھی ہے، مزید تعمیرات کی ضرورت ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کے درجے میں یقیناً تعاون چاہیے، اور اسی طرح کام آگے بڑھتا ہے۔ خوش نصیب ہیں کہ جن کا مال اللہ کے گھروں میں لگ جایا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔